کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے۔ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں انشاءاللہ عالمگیر امن شروع ہو جائے گا جب پاکستانی لوگ حقیقت میں پاک ہو جاتے ہیں، صاف دل ہو جاتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں پیار سے۔ تو یہ بارمبار ایسے ہو رہا ہے، جو ہی میں یہ لائیو چیٹ شروع کرتا ہوں سگنل کٹ جاتا ہے، تو میں باہر گیا ہوں، پھر امید ہے پھر نہیں کٹ جائے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں انشاءاللہ عالمگیر امن شروع ہو جائے گا جب پاکستانی لوگ صاف دل ہو کر دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، خود غرضی کو چھوڑ دیتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اور انصاف اور اتحاد پاکستان میں قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر امن، اور پھر پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے حصے بننا پسند کریں گے وہ بھی پاکستان جیسے امن کا مرکز۔ ہاں، تو آج میں سوچ رہا تھا میں تھوڑا بات کروں گا اس کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کے اٹیک کے بارے میں۔ عجیب بات ہے کہ اسی ٹائم جب وہ مسجدوں پہ یہ حملہ ہو رہا تھا، اسی وقت پولیس کا ایک ڈرل ہو رہا تھا، پولیس پریکٹس کر رہی تھی۔ پھر کٹ گیا تھا۔ تو پولیس پریکٹس کر رہی تھی کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں جب یہ مسجدوں پہ حملہ ہوا تھا۔ کس کے لیے پریکٹس کر رہا تھا؟ ایک ایسا ہی ٹیررسٹ اٹیک کے لیے۔ اس لیے پولیس جلدی سے اس آدمی کو پکڑ سکے جو وہ کہہ رہے ہیں لون گن مین تھا۔ تو یہ اس لیے بہت زیادہ عجیب ہوتا ہے کہ دوسرے بھی جب اٹیک ایسے ہوئے، خاص کر 9/11 پہ جب نیو یارک اور واشنگٹن پہ یہ حملے ہوئے تھے، پھر کٹ گیا تھا تو اسی دن پہ 9/11 پہ سپٹمبر 11 2001 کو ایک ویجیلنٹ گارڈین نام کا بہت بڑا پریکٹس تھا۔ کیا؟ کس کے لیے؟ کہ ایک حملہ ہوگا ہوائی جہازوں سے امریکہ پر، اس کا بڑا، اس کا نوریڈ کا بڑا پریکٹس ہو رہا تھا، اور دوسرے بھی اسی دن پہ ایسے حملے کے پریکٹس ہو رہے تھے۔ اور پیرس میں 2015 میں جب ایک اور اٹیک ہوا تھا، اسی دن پہ پیرس، پھر سگنل کٹ گیا تھا، واپس آ گیا دوسری جگہ میں گیا ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ پیرس میں 2015 میں جب یہ اٹیک ہوا تھا، ٹیررسٹ اٹیک، اسی وقت بھی پولیس پریکٹس کر رہی تھی پیرس میں۔ تو یہ عجیب نہیں لگتا ہے کہ کرائسٹ چرچ تو میں ایسے جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ سگنل پھر کٹ گیا تھا۔ فیس بک کا میسج ہوتا ہے دوسری جگہ جاؤ جہاں شاید سگنل اچھا ہوگا، تو میں ابھی ایک اور جگہ میں گیا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں بھی اسی دن کو جب ٹیرر اٹیک ہوا تھا، پولیس ایک ٹیرر اٹیک کے لیے پریکٹس کر رہی تھی۔ تو یہ عجیب نہیں لگتا ہے؟ خاص کر 9/11 پہ بہت بڑا پریکٹس ہو رہا تھا ایسا ہی حملہ کے لیے۔ اور بھی باتیں ہیں اس نومبر پیرس اٹیک کا اور 9/11 کا، اور دوسرے لنڈن میں بھی جب جولائی 7 کو جب سب وے اٹیک ہوا تھا، تو اس سے بس 2-3 دن پہلے بھی ایسا ہی پریکٹس ہوا تھا سب وے ٹیررسٹ اٹیک کے لیے۔ تو 2-3 اور باتیں بھی ہیں۔ ایک ہے کہ جان پوڈیسٹا جو صدر کلنٹن کا چیف آف سٹاف تھا وائٹ ہاؤس میں، اور اوباما کی حکومت میں بھی بڑی پوزیشن تھا، اور ہلری کلنٹن کے کیمپین مینیجر تھا پریزیڈینشل الیکشن کا ٹائم،
تو اس آدمی وہ بھی نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تھا. اس اٹیک سے ایک دن پہلے پوڈسٹا نیوزی لینڈ سے آسٹریلیا گیا تھا. اور ایک فوٹو ہے، آپ اس کو تھوڑا سرچ کر سکتے ہیں. اس کے دونوں ہاتھ پہ دو نشان تھے، ایک جیسا ایک مچھلی کا نشان اور دوسرا نمبر 14. تو اسی بندوق پہ جو کرائسٹ چرچ مسجد اٹیک پہ مسجدوں پہ اٹیک ہوا تھا، اس آدمی کے بندوق پہ وہی دونوں نشان، نمبر 14 بھی تھا اور وہی مچھلی جیسا نشان تھا. اور ایک جان پوڈسٹا کے دونوں ہاتھ میں یہ دونوں نشان تھے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہو سکتا ہے. مطلب ہے یہ سب، یہ جو نام نہاد ٹیررسٹ اٹیک ہے، یہ فالس فلیگ ہے ان کو کہا جاتا ہے. مطلب یہ بڑے جو شیطانی لوگ ہیں، میں تھوڑا اس طرف ٹرن کروں گا شاید زیادہ منہ پہ لائٹ آئے گا. ان ایک فائدہ یہ ہے کہ صرف نیوزی لینڈ میں نہیں، امریکہ میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی یہ بڑے شیطانی دجالی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے بندوق لیا جائے، خاص کر اٹیک ویپنز، ملٹری سٹائل ویپنز. یہ لوگوں کے پاس نہیں ہونے چاہیے، پھر ہم ان کو اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں. اگر کیونکہ یہ ہو رہا ہے ابھی پوری دنیا میں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ان شیطانی لوگوں کے بارے میں جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانا. تو میں ابھی ہماری پراپرٹی کے بالکل الگ دوسرے کونے پہ جا رہا ہوں کیونکہ یہ بار کٹ جا رہا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ ہاں، یہ شیطانی لوگ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں، ون ورلڈ گورنمنٹ، ایک ہی حکومت جو ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن فکر نہیں کرو، میں بس پتہ نہیں شاید پھر کٹ جائے گا، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں گا یہ چیٹ. لیکن یہ میں بس بتانا چاہ رہا تھا کہ فکر نہیں کرو، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ دجالی لوگ فیل ہو جائیں گے. وہ چاہتے ہیں بڑا عالمی جنگ، وہ سوچتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بہت کمزور ہیں. وہ سوچتے ہیں ہم بہت مضبوط ہیں، لیکن تو پھر کٹ گیا تھا. تو شاید مجھے اس چیٹ کو بند کرنا ہوگا، لیکن میں بس یہی کہہ رہا تھا فکر نہیں کرو، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ شیطانی لوگ، خاص کر 15 مارچ، یہ خاص دن ہے جو جولیس سیزر کی قتل ہوئی تھی اس دن پہ، رومن ایمپرر. اور اس کے بعد بھی یہ خاص دن ہے، آئیڈز آف مارچ اس کو کہتے ہیں، 15 مارچ. یہ بھی ایک خاص دن ہے ان شیطانی لوگوں کے لیے، اپنی طاقت بڑھانے کے لیے. تو یہ ایک قربانی تھی میرے نزدیک، میرے کوئی شک نہیں ہے. یہ مسجدوں میں جن لوگوں کو مار ڈالا گیا، یہ حقیقت میں ایک قربانی، انسان کی قربانی تھی. یہ لوگ، شیطانی لوگ، ایسے کرنے سے ان کو طاقت بھی ملتی ہے، شیطانی طاقت. تو بس میرے خیال میں یہ پھر کٹ جائے گا، تو میں اس چیٹ کو پھر کٹ گیا تھا جیسے میں نے سوچا ہو جائے گا. تو میں ابھی اور بات نہیں کروں گا، شاید بس دیکھوں گا کسی کے کوئی اگر بہت اچھے سوال ہیں تو ہم دیکھیں گے کسی کے کوئی کامنٹس ہے. جنت میں انسان کو کے آگے کیا ہوگی؟ جنت میں میرے نزدیک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، اور وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملائیں گے انشاءاللہ. یہ سب سے اونچی جنت کی نتیجہ ہے میرے نزدیک. یہ ایک حدیث میں ایسا بھی لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا مسلمانوں کو جو آئے تھے کہ تم ابھی خوش ہو، کسی چیز باقی ہے، کوئی چیز باقی ہے؟ اور وہ بولے نہیں، ہم خوش ہیں سب. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے پوچھیں گے 2-3 بار کہ کوئی چیز باقی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی چیز باقی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں. پھر میں وہ پوچھیں گے کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے ہاں ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پھر اس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائیں گے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملائیں گے اللہ پاک سے. تو یہ ہے
जन्नत के इंसान के आगे की मेरे नज़दीक यह सबसे बड़ी नेम। तो कोई ऐसा जगह नहीं मिल रहा है मुझे जहाँ ये सिग्नल ठीक रह रहा है, तो मुझे कहा मेरे ख्याल में मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। एक दो और सवाल देखूंगा शायद उसको जल्दी जवाब देकर कटने से पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद नोमान अज़फार कह रहा है, सर क़यामत के दिन के इंसान किस आगे में उठाए जाएगा? क़यामत के दिन के इंसान किस एज में उठाया? अच्छा, किस एज में आगे नहीं, ये तो अंग्रेजी लफ्ज़ एज। बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक मुझे मालूम है जवान हम समझ, जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे हकीकत में नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि हम सब जवान होंगे जब क़यामत के बाद हम रूहानी जन्नत में जाएंगे। अच्छा, हाय सर, good to see you after a long time. I was a bit busy. Tell us about the current scenario and future policy of Israel, India, and USA about South Asian countries, especially for Pakistan, with the perspective of CPEC, Indian attacks, and support and coordination of Muslim countries with Pakistan. बहुत अच्छा सवाल है। हकीकत में मुझे सब कुछ मालूम नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान को काट काट कर, बलूचिस्तान को काट कर, सिंध को काट कर, नॉर्दर्न एरियाज़ को काट कर, सिर्फ पंजाब रहेगा। फिर शायद पाकिस्तान को भी टुकड़ा टुकड़ा करने की कोशिश करेंगे ये लोग। इनकी ये पॉलिसी है, ये चाहते हैं ये लोग पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने के लिए, लेकिन ये नहीं हो जाएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने अभी देखा ये छोटा सा जंग हुआ था, ये मैंने कहा बताया पहले, ये तो ग़ज़व हिंद का हिस्सा, ग़ज़व हिंद अभी चालू है। तो ये एक हिस्सा था जब इंडिया ने पागल मैं इसको बेवकूफ़ कहता हूँ, मोदी वो हकीकत में नहीं समझ सकता है कि हकीकत क्या है। तो उसने बताया था सबसे पहले ये पुलवामा में अटैक में, ये तो ये पाकिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं किया, ये इंडिया में हुआ था। ये शायद इंडिया की हुकूमत भी उसके पीछे हो सकता है। तो इस पुलवामा अटैक के बाद मोदी ने कहा कि हम अभी पाकिस्तान के लिए वापसी करेंगे कुछ, तो उन्होंने अटैक किया था, लेकिन वो फेल हो गया था पूरा फिर पाकिस्तान ने हमला किया इंडियन कश्मीर पे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, और एक इंडिया का हवाई जहाज़ को गिरा दिया गया। और पहले बताया गया था कि 2 पायलट को पकड़े गया है ना बाद में बस एक को अभिनंदन को वापस इंडिया भेजा, दूसरे पायलट को क्या हुआ था कोई नहीं कह रहा है क्यों? क्योंकि वो इसराइली पायलट, इसराइल का पायलट भी था जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा था। ये हुकूमत या आर्मी भी खुला नहीं बता सकते हैं, लेकिन लोगों को पता चल रहा है। तो ऐसे ही ये सब कुछ अल्लाह सुब्हान व तआला पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। तो फिर वो पूरा अटैक जो होने वाला था, ये सिर्फ एक अटैक नहीं था। मोदी का ख्याल था हम बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा जंग बनाएंगे और ऐसे पूरा हमारा सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन वो पूरा फेल हो गया। जब उस हवाई जहाज़ को गिरा दिया गया, 1 या 2 पता नहीं कितने इंडिया के, तो फिर ये वो पूरा फेल हो गया था मोदी का। और इंडिया के लोग भी समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि मीडिया नहीं बता रही है, लेकिन इंडियन लोग जो अक्लमंद है वो समझ रहे हैं कि ये भी एक असली, ये सिर्फ सियासत के लिए, क्योंकि इंतखाब होने वाला है इंडिया में, तो उसमें जीतने के लिए ये मोदी ने ये सब कुछ करवाया। तो फिक्र नहीं करो, इन लोगों के जो पॉलिसी है पाकिस्तान को ख़त्म करने का, वो फेल हो जाएंगे, बल्कि इसके बरक्स पूरी दुनिया पाकिस्तान बन जाएगी ये मैं बताता हूँ।
اچھا کاشف خیرہ کہہ رہے کہ لوکنگ ہیٹ شوز از اسٹل کولڈ. ہاں ابھی پھر دوبارہ بہت سردی آ گئی ہے. کچھ دن کے لیے بہت اچھا موسم تھا 3-4 دن پہلے, پھر کل پرسوں دوبارہ بہت سردی آ گئی ہے. ہاں اینی میسج آن پاکستان ڈے. ہاں شکریہ. یہ تو یہی میرا میسج ہمیشہ ہے, فکر نہیں کرو. نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان, جیسے قائد اعظم نے بتایا. پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان بن جائے گی, پوری دنیا پاکستان بن جائے گی. بس یہی پاکستان ڈے کا میسج ہے میرا, فکر نہیں کرو. پاکستان کے بہت طاقتور دشمن ہیں لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو جائیں گے. اچھا ایک سوال ہے. السلام علیکم سر, I asked you question in private message regarding your video about word توئینی. I am waiting for reply. معاف کریں میں نے آپ کو پرائیویٹ میسیج نہیں دیکھا, لیکن میں نے اس کا جواب دیا پہلے بھی 2-3 بار. میں نے ان چیٹ میں نے اس کا جواب دیا. یہ توئینی لفظ یہ اس دنیا کا, اس زمین کا زبان کا نہیں ہے. یہ میری روحانی ماں جو کسی دوسرے سیارے کی ہے, اس نے مجھے یہ بتایا تھا. توئینی یہ اللہ کا نام ہے جس کا مطلب ہے رحیم ترین. تو یہ وہی عورت ہے, شاید عورت نہیں بلکہ عورت جیسے دکھتی تھی, انسان کی عورت نے تھوڑا فرق, اس کے کان بلی جیسے سر کے اوپر تھے, وہ تھوڑا بلی جیسے دکھتی تھی, لیکن وہ میری روحانی ماں, میں اس کو ایک قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں مرشد. جب میں 9 سال کا تھا پہلے بار ان سے ملا تھا, تو یہ نام توئینی اس کے زبان میں, ان کے زبان میں. اچھا دیکھوں گا اور کسی کے کوئی سوال ہیں. What's your views about New Zealand accident? میں نے انسیڈنٹ شاید میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ جو یہ شیطانی لوگوں نے یہ کروایا اپنے فائدے کے لیے, وہ گھٹیا نیچ لوگ ہیں, یہ شیطانی لوگ ہیں, یہ ایسے کر سکتے ہیں. صرف یہ نہیں, انہوں نے 9/11 کو بھی کروایا جس میں ہزار لوگ مر گئے تھے. وہ امریکن لوگ مر گئے تھے 1000 سے زیادہ. اس میں وہ کسی بھی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے اگر ان کو فائدہ مل سکتا ہے اس سے. تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے دیکھ لیں. آپ میں نے نیوزی لینڈ انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا. مریم مرغوب پوچھ رہی ہے ہاؤ از یور وائف. وہ ٹھیک ہے, مطلب اس کے جسم میں بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ درد میں رہتی ہے, لیکن وہ ٹھیک ہے ابھی, کچھ ٹھیک ہے. آپ سب دعا کرتے رہیں اس کے لیے. شکریہ. نعیم جان کہہ رہا ہے پاکستان کی دشمن انشاءاللہ ذلیل اور تباہ ہوں گی. ہاں کوئی شک نہیں میرے, پاکستان کے سب دشمن بالکل تباہ ہوں گی انشاءاللہ. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. کیسے؟ یہ نہیں کہ ان پہ پاکستان ایٹم بام پھینکیں گے ایسے وہ تباہ ہوں گے, نہیں. وہ اس کے جسم تباہ نہیں ہوں گے لیکن اس کے شیطانی دماغ, اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی 100%. کیوں؟ کیونکہ سب سمجھدار دیکھیں گے کہ پاکستان کتنا اچھا ملک ہے, جس کو ہم پہلے دہشت گرد کا مرکز کہتے تھے, ابھی دیکھو یہ لوگ کتنے پیار کر رہے ہیں, کتنے صاف دل ہیں, اچھے لوگ ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں. وزیر اعظم بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. اتنا اچھا وزیر اعظم مل گیا ہے جو صاف دل ہے. تو ایسے سب پاکستانی لوگ ایسے بن جائیں گے, پھر پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے اس کو. پہلے خالستانی لوگ, سکھ پنجابی لوگ جو سکھ مذہب کے ہیں وہ دیکھیں گے. یہ پاکستانی پنجابی خاص کر پاکستانی مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں, اور پاکستانی مسلمان دیکھیں گے یہ سکھ لوگ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, کیونکہ گرو نانک دیو جی نے اصلی اسلام سکھایا تھا. یہ جب پاکستانی لوگ سمجھتے ہیں تو یہ شروع ہو جائے گا یہ عالمگیر امن پاکستان اور خالستان سے. پھر انڈیا کے لوگ بھی دیکھیں گے کہ یہ سکھ اور مسلمان
پنجابی لوگ پہلے بہت نفرت کرتے تھے، ابھی یہ اتنے پیار کر رہے ہیں، تو ہم بھی ایسے، یہ ہم کو اچھا لگتا ہے، محبت اور پیار ہم کو اچھا لگتا ہے۔ نفرت جو ہماری حکومت ہم کو سکھا رہی ہے یہ غلط ہے۔ تو انڈیا کے لوگ بھی پاکستان اور خالصتان کے حصے بننا پسند کریں گے، پھر پوری دنیا کے لوگ، تو پاکستان کے دشمن ایسے ختم ہو جائیں گے، ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی اور وہ خود پاکستانی بننا پسند کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے ابو عبداللہ سر، السلام علیکم، پلیز کلیریفائی دیٹ اسلام از دا ریلیجن آن ادر پلانٹس آلسو۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اسلام کا مطلب ہے اللہ کا نام لینا، اللہ کی خدمت کرنا اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ ہے اسلام۔ تو یہ ہر سیارے میں، ہر جہاں میں یہ ہے ریلیجن سب کا، اسلام اس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن جو آپ سوچتے ہیں اسلام ہے وہ تو ناممکن ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے حج، ہے نا؟ اسلام کا مطلب ہے نماز کو مکہ کی طرف جھکنا، ہاں، تو پھر یہ تو دوسرے سیاروں پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مطلب جو ہم عام طور پر اس دنیا میں مسلمان سوچتے ہیں اسلام کا مطلب ہے، وہ اسلام نہیں، وہ دوسرے سیاروں میں نہیں ہے۔ لیکن جو اصلی اسلام ہے، سلامتی، انصاف، سچائی، محبت، دوسروں کی خدمت، یہ تو ہر جگہ میں، پوری کائنات میں، ہر جگہ میں یہ اسلام ہے۔ ہاں، اچھا، مریم مرغوب کہہ رہی ہے آئی تھنک دیر ول بی ایٹرنل یوتھ گیون ٹو ایوری ون ان جنہ۔ ہاں، یہ بھی میں نے ایسے ہی کہا۔ اچھا، شردل سلیم بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا، آپ سے ہم بات کریں گے شاید اس چیٹ کے بعد۔ کیا آپ پاکستان میں رہتے ہیں سر؟ اسد جان کا سوال ہے۔ نہیں، میں ابھی امریکہ میں ہوں، بلکہ امید ہے 2-3 مہینے انشاءاللہ۔ اچھا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، جنت الرحمن کہہ رہے ہیں۔ ہاں، کوئی شک نہیں ہے میرا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ ٹھیک سے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا سب کچھ۔ اچھا، نہیں تو پھر کٹ کیا تھا، میں ابھی چیٹ کو بند کروں گا۔ پھر فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نعیم علی، ڈیئر بابا جی، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل، پرے فار اس۔ ہاں، میں آپ کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں، فجر میں روزانہ پڑھتا ہوں نماز، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمدین وعلی آل محمدین کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں روزانہ نماز کے بعد نماز کے لیے پڑھتا ہوں، اور جب کبھی میں یہ پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں آل محمد کا مطلب ہے پاکستان بھی، آل کا مطلب ہے خاندان، اور آل کا مطلب بھی ہے جو ان کو ماننے والا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ پاکستان میں بہت زبردست۔ تو ایسے میں روزانہ پاکستانیوں کے لیے، سب پاکستانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پوری دنیا کے لوگ بھی، لیکن خاص کر آل محمدین، جو پاکستان میں بہت سید بھی ہیں، ہے نا، اور پاکستان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پیارا ہے۔ یہ بھائی حدیث میں لکھا ہے، میں بار یہ بتانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں عربستان کا ہوں لیکن میں عرب ہوں لیکن عربستان میرے دل میں نہیں ہے، میں ہند کا نہیں ہوں بلکہ ہند میرے دل میں ہے۔ اور ہند کا مطلب ہے پاکستان، مطلب وہ جگہ جو انڈس، ہند کا مطلب انڈس ریور کے کنارے پہ جو لوگ رہتے ہیں، یا جو جگہ ہے، وہ ہند کہا جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو پاکستان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا جگہ بھی ہے۔
تو فکر نہیں کرو پاکستان کے لیے، سب کچھ بہت ہی اچھا ہو جائے گا، جیسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کتنا اچھا ہو جائے گا پاکستان پوری دنیا کے اول سپر پاور، روحانی اور ہر طرح سے پوری دنیا کے لوگ پاکستان کو دیکھیں گے، پوری دنیا کے لوگ پاکستان سے ہدایت لیں گے. صرف میں نہیں، یہ صوفی برکت علی صاحب نے بھی بتایا تھا، بہت سارے صوفیوں نے یہ بتایا. تو خوش رہو. اللہ حافظ.